الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، آج 26 محرم الحرام 1446 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ اس مالک الملک کا فضل و احسان اور اس لطف و کرم اور اس کی عنایات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے انبیاء کرام کی ذات کے ساتھ مومنین کو اپنا تعلق جوڑنے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ ہر مومن کو جس کو بارگاہ خداوندی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور انبیاء کرام کے ساتھ نسبت نصیب ہوتی ہے، یہ محض مالک الملک کا فضل و احسان اور لطف و کرم ہوتا ہے، ورنہ انسان سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جیسی اتنی عظیم خوبصورت ترین خلق عظیم کی مالک، اتنی اعلیٰ ترین ہستی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور قانون عطا فرمایا ہے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا اس کا میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ میرے محبوب سے تعلق جوڑے بغیر میرے ساتھ کسی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو اس لیے مبعوث کیا کہ لوگ میرے انبیاء سے اپنا تعلق جوڑیں اور ان کی وساطت سے میری بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جس کو بارگاہ نبوت نصیب ہوتی ہے اسی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ نصیب ہوتی ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جس کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت، تعلق اور نسبت نصیب ہوتی ہے، اسی کو
بارگاہ رسالت مآب سے بھی تعلق نصیب ہوتا ہے۔ ان سے تعلق قائم کیے بغیر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور تعلق کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت اطہار کو اذیت دیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو اذیت دیتے ہیں، اور جو نبی کی ذات کو اذیت دیں وہ اللہ کی ذات کو اذیت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ مالک الملک اذیتوں سے پاک ہے، لیکن اس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ وہ خواہ اپنی نسبتیں کیا کچھ کرتے پھریں کہتے پھریں، اذیت رسول کا سبب بننے والے لوگ کبھی بھی اپنے مالک کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نے آیہ مبارکہ ابھی تلاوت کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کہ مالک الملک نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کو جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے، اور جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے انہی کو محبت خداوندی نصیب ہوئی ہے۔ تو گویا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے تعلق جوڑنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا آپ کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے تعلق جوڑے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء اور سیدنا امام حسن و حسین ان سے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربہم، جو ان کے ساتھ جنگ کرے ان کے ساتھ میری بھی جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ وسلم لمن سالمہم، جن کی ان کے ساتھ صلح ہے اس کی میرے ساتھ صلح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو اعلان کیا، انی ترکت فیکم ثقلین، میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، و اطرتی، اور میری اطرت ہے، یعنی اہل بیتی، میرے اہل بیت۔ ان کے ساتھ اگر مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو گے، تمسک مضبوطی سے تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی سے بچنے کا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فارمولہ عطا فرمایا وہ ہے کتاب اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا۔ یہ
آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں سبق سکھایا، ہمیں طریقہ سمجھایا کہ یہی ایک راستہ ہے ایمان، یقین، دنیا اور آخرت میں کامیابی، کامرانی اور گمراہ اس کو حاصل کرنا، دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنا اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار کہ اللہ کے کتاب کے ساتھ مضبوطی سے تعلق جوڑ لیا جائے اور آل بیت اطہار کے ساتھ، جس کا تعلق بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق جوڑ لیا جائے تو وہ کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا۔ اس گفتگو میں آپ کو یہ بات سمجھانا اصل میرا مدعا ہے کہ تعلق جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جوڑا جائے، یہ تمسک ہے، مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ یہ صرف تعلق قائم کرنا نہیں ہے کہ زبان سے تعلق قائم ہو، زبان سے تعلق قائم کرنا بھی ایک تعلق ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہتے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگوں نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لائیں۔ کل، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ انہیں فرما دیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی صرف زبان سے اعلان کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو گویا صرف زبان سے اعلان کرنا کافی نہیں ہوتا، مضبوطی کے ساتھ تعلق جوڑنا اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے جب ہم سورہ فاتحہ کے ابتدائی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مالک الملک نے یہ اعلان کر کے سمجھائی ہے بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے ایسا مضبوط تعلق ہے کہ وہ آخرت کے ساتھ اپنا تعلق یقین کی حد تک جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر یقین نصیب نہ ہو اور مضبوطی کے ساتھ تعلق جڑا ہوا نہ ہو تو وہ صرف زبانی کلامی تعلق ہوگا، جیسے کہ آج ہم اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ اللہ رسول کی بارگاہ سے جڑا نہیں نظر آتا، بس ظاہراً زبان پر اس کا اعلان ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ تعلق اور اپنے محبوب کی بارگاہ کے ساتھ تعلق، اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ، آل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ تعلق مضبوط قائم کرنے کو ایمان قرار دیا ہے۔ جب تک یہ تعلق مضبوطی کے ساتھ نہ جڑے تو اس وقت تک اس کو تعلق نہیں کہتے، بلکہ وہ کمزور تعلق ہوگا، کبھی ٹوٹ جائے گا، کبھی قائم رہے گا۔ یہ حکم، یہ مالک کا اعلان مومن کی زندگی میں ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ اس کی نماز میں بھی یہ تعلق نظر آنا چاہیے، عبادات میں، روزے میں یہ تعلق نظر آنا چاہیے،
معاملات میں تعلق نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ مومن کا تعلق کیسا ہے۔ ہم نے شاید سمجھا ہے کہ صرف نماز روزہ یہ عبادات ہیں اور اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق آقا کے آل بیت اطہار سے تعلق مضبوط کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، تعلق آپ کے صحابہ کرام کی ذات سے تعلق مضبوط اور ان کی محبت میں سرشار ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، سارے مومنین کی پوری لڑی، ہر دور کے مومنین، ہر دور کے مسلمان، ہر دور کے شہداء، ہر دور کے صالحین، ہر دور کے مومنین کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا رحم کا تعلق ہے، یعنی آپ کے بہن بھائی، آپ کی والدہ کے ذریعے سے آپ کا جن جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، رحم کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جو اپنا رشتہ اور اپنا تعلق قطع کر دے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور یہ قطع رحمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک طرف نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ رشتہ تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ تو قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ مطلب کیا ہوا کہ اس کا میرے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ مضبوطی سے تعلق قائم ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ میرے ساتھ تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑا جائے، لوز کنیکشن نہ ہو۔ میں یہ پچھلے دنوں گاڑی کا کچھ پرابلم تھا تو میں گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے مختلف مراحل سے گزر رہا تھا، تو مجھے اس حقیقت کی سمجھ اس وقت آئی کہ تمسک اور مضبوطی سے تعلق جوڑنا کس کو کہتے ہیں۔ گاڑی کے اندر کوئی بھی پرزہ لیں تو انہوں نے ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ کنیکشن قائم کرنے کے لیے ایسی چیزیں لگا دی ہیں کہ اگر وہ کلپ اس دوسرے کلپ کے اندر لگا دیا جائے تو اوپر سے لاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ تعلق ایسا جڑتا ہے کہ کوئی شے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خراب چیز ہے اس کو آپ وہ کلپ لاک پیچھے کر کے اتار دیں، دوسری چیز اس کے ساتھ بس صرف ایسے ہی جوڑ دیں تو وہ کلک کر کے اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ساری گاڑی کے ہر پرزہ اسی طریقے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کو تمسک کہتے ہیں۔
تو اللہ رسول کی بارگاہ کے ساتھ اس طرح سے تعلق جڑے کہ اوپر سے لاک ہو جائے کہ پھر وہ کھل نہ سکے، نہ ہی وہاں پر سپارکنگ ہو کہ وہاں پر اگر سپارکنگ لوز کنیکشن ہوگا تو سپارکنگ ہوگی، اور سپارکنگ ہوگی تو وہاں سے آگ نکلے گی۔ تو جس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ ایسا تعلق جڑا ہوا ہے جو مضبوطی سے نہیں جڑا ہوا ہو تو وہ لوز ہوگا، سپارک کرے گا، کبھی جڑ جائے گا کبھی نہیں جڑے گا۔ تو جب وہ لوز کنیکشن ہوتا ہے تو وہ اس کو قائم رہنے نہیں دیتا، وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب تعلق ٹوٹ جائے تو وہاں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر تم نے کتاب اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میری اہل بیت کے اطہار کے ساتھ تعلق مضبوطی سے جوڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ تعلق سپارکنگ والا نہیں ہونا چاہیے، لوز تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جڑے اور کبھی ختم ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ تعلق تو اسی طرح مضبوطی کا تقاضا کرتا ہے، تو اسی طرح کا تعلق ہر مومن کے ساتھ بھی بندہ مومن کا اسی طرح کا تعلق مضبوط قائم کر کے جڑا رہنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کا آپس میں رحم کا تعلق ہے، یعنی اس کے ماں جائے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھانجے ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رحم کا تعلق ہے، اگر وہ تعلق اس کو جوڑتا نہیں ہے تو اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ جو ہمارے رحم والے تعلق کے رشتے ہیں وہ ہم نے شریک برادری بنا لی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ شریک برادری کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی، شریک کا، یعنی سب سے بڑے دشمن وہ ہیں جن کے ساتھ رحم کا تعلق ہے۔ اور ہماری ساری لڑائیاں مین اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہمارے رحم کا تعلق رکھنے والے ہمارے لوگ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جن کا دروازہ تمہارے دروازے کے ساتھ ہے، تمہارا پڑوسی ہے، اگر تمہارا تعلق اپنے پڑوسی سے قائم نہیں ہوتا تو تمہارے ایمان کے سارے دعوے غلط اور جھوٹ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو اور اپنے آپ کو محفوظ اس سے نہ سمجھے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو مومن کس کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، دل ہمارا پیچھے لگا ہوا ہو اور 4 ٹھونگے مار کے سجدے کر کے چلے جائیں تو ہم کہیں گے کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق کے بندگی اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح مضبوط ہو کہ تمسک ہو، اس میں مضبوطی کے ساتھ کلپ ملے ہوئے ہوں جو کبھی جدا نہ ہو سکیں، وہ تعلق ٹوٹ نہ سکے۔ تو وہ تعلق کب قائم ہوتا ہے؟ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بندے کا تعلق جڑتا ہے۔ اگر وہ تعلق نہ جڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ تعلق کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے۔
آقا علیہ السلام نے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں بولتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں بولیں؟ اس نے کبھی ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا ہے، حسن سلوک نہیں ہے، کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کیوں کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، یعنی قطع رحمی کا، کہ جو تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو جوڑے گا صرف وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لیسل واصلو المکافے، کہ جو عدلے کا بدلہ دیتا ہے اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے، تعلق جوڑنے والا نہیں کہتے۔ جو یہ کہے کہ وہ جتنا میرے ساتھ سلوک کرتا ہے نا اتنا میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا، عدلے کا بدلہ دوں گا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے صلہ رحمی اور تعلق جوڑنا نہیں کہتے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کب بنتی ہے؟